الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ اگلی آیت دیکھیں گے ومن یرغب عن ملتی۔ اس میں جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے جو کہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اپنے دین کے بڑے عالم تھے، اپنے دو بھتیجوں جس کا نام سلمان مہاجر تھا ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام احمد ہوگا، اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو کفر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور پھٹکار ہوگی۔ یہ سن کر سلمہ نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن مہاجر نے انکار کیا اور وہ نہ مانا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے صرف وہی شخص انکار کر سکتا ہے یا وہی روح گردانی کر سکتا ہے جو ہے عقل نہ رکھتا ہو، جو دین کی سمجھ بالکل نہ رکھتا ہو، اور جو بالکل ہی کورا ہو یعنی کہ جاہل ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت پر ہے۔ کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی علت بیان فرمائی کہ اس ملت کا شرف فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جو عزت و بزرگی عطا فرمائی اور عہد رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آخرت میں بھی ان کو اپنی خاص نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی جو ہے تجدید کی، لہٰذا جو شخص ملت اسلامیہ کا منکر ہے وہ ملت ابراہیمی کا بھی منکر ہے۔ آگے اس قال رب اللہ ربہ اسلم، یہاں سے صاف معلوم ہوا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، یعنی روح و خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی اور جس کے لیے انبیاء بھی بھیجے گئے، آسمانی صحیفے اور کتابیں نازل کی گئی۔ بواسا بہا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ رہے اسی ملت اسلام پر قائم رہے۔ جب اس دنیا سے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق بھی تھے۔ پھر اسی طرح حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، دین اسلام جو ہے وہ میں نے پسند کیا ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم رہو، یعنی بجوز اسلام کسی اور حالت پر جان مت دینا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت یہودیت یا نصرانیت کی وصیت نہیں کی، بلکہ حالت اسلام پر قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی وصیت کی۔ یہاں یہود و نصارہ کو بتایا گیا کہ جن بزرگوں کو تم مانتے ہو اور جن کے دین پر تم چلنے کا دعویٰ کرتے ہو وہ تو اپنی اولاد کو اپنے اسی دین کی پیروی کا حکم دیتے گئے ہیں جس پر وہ خود کاربند تھے، یعنی دین توحید اور ملت اسلام کے لیے۔ اگر تم ان کے پیشوا ہو اور اسی کو مانتے ہو تو اصل دین تو یہی ہے، پھر تم اصل دین سے ہٹ کر کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور نبی آخر الزمان اور قرآن کے ذریعے بھی تم کو اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر تم اس کے منکر کیوں ہو؟